پوری کائنات میں تنہا ایک ایسا مذہب ہے جس کا انقلاب خالص تعلیمی انقلاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا خطہ عرب کے اندر، وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے بچے بچے کو پتہ ہے اور ہونی چاہیے کہ نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، حج کے حکم سے پہلے، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے اور سارے احکامات سے پہلے جو حکم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی عطا فرمایا، جو پہلی وحی تھی، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں تعلیم میں اور ہمارے یہاں تعلیم میں فرق یہ ہے کہ وہاں صرف تعلیم ہے اور ہمارے یہاں اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم میں اور صرف تعلیم میں فرق یہ ہے کہ جہاں صرف تعلیم ہوتی ہے وہاں پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر بن کر کڈنیاں چوری کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ انجینئر بن کر راستے کا سیمنٹ چرا لیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سیاسی لیڈر بن کر لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ جہاں صرف تعلیم ہے، جہاں صرف تعلیم ہے، وہاں پڑھ لکھ کر کے ناگاساکی اور ہیروشیما جیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ روس اور پھر دوسرے ممالک کا جو حال ہے، فلسطین وغیرہ، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فلسطین میں جو معصوموں پر جو آسمانوں سے بم اور میزائل برس رہے ہیں، یہ مزدور، ان پڑھ، جاہل، گوار لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دور کے بہت بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ تو یہ سارے کام وہ لوگ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ وجہ ان کے پاس صرف تعلیم ہے، رب کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس تعلیم کے ساتھ اللہ کا نام بھی ہوتا تو ان کے تعلیم یافتہ اور ہمارے تعلیم یافتہ میں فرق دیکھیے۔ ان کے تعلیم یافتہ کا حال یہ ہے کہ کوئی کڈنی چوری کر، میں کوئی مذہبی تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ جہاں رب کا نام نہ ہو، تعلیم کے ساتھ جہاں مذہب نہ ہو، پھر وہاں نتائج کیا سامنے آتے ہیں؟ وہاں تعلیم ہے، رب کا نام نہیں ہے، تو توڑنے کی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں تعلیم اور رب کا نام، تو پھر دیکھیے ہمارے یہاں کیسے اسکالر ہیں۔ آپ نے بابا فرید کا نام سنا ہوگا۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہم نے اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو چادر، گھاگھر، پھول اور پنکھڑیوں کے اندر قید کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا بابا فرید اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، ان کا لقب تھا شیخ الاسلام، اور ان کے پاس سکھ، ہندو، مسلم سب تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ استاد ہے وہ سارے مذہب کے، سکھوں کے بھی استاد ہیں، ہندوؤں کے بھی استاد ہیں، مسلمانوں کے بھی استاد ہیں۔ بابا فرید شیخ الاسلام اپنے زمانے کے، اور دیکھیے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اسکالر ہو کر رب کے نام کے ساتھ پڑھا تو فکر کیا تھی۔ ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے بابا صاحب میں لوہار ہوں، میں نے کینچی بنائی ہے آپ کے لیے، کیا آپ کو تحفے میں دوں؟ فرمایا تو لوہار ہے تو کیا تو صرف کینچی بنانا جانتا ہے، تو سوئی بنانا نہیں جانتا؟ کہا وہ بھی جانتا ہوں۔ تو کہا بھائی ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے۔ ہم 1 کو 2 کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ اسکالر لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا رب کے نام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، فکر یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن اللہ کا نام اور رب کا نام، مذہب ان کے ساتھ نہیں ہے،
تو پھر کس طریقے سے میں ان لیڈروں کے نام نہیں لیتا جو لوگ اپنی اقتدار کی کرسی کے لیے کس طریقے سے لاشیں بکھیر رہے ہیں، عورتوں کی آبرو سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم تو ہے، رب کا نام نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا اسکالر جس 3 بر اعظموں کا عظیم فاتح، جس نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی، جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں، فلسطین جا رہے ہیں اور غلام کو اپنی اونٹنی پر بٹھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسا کہ آقا زمین پہ چل رہا ہو اور غلام جو ہے وہ اونٹنی پر بیٹھا ہو؟ یہ تعلیم یافتہ لوگ، یہ بڑے بڑے استاد لوگ ہیں آج جن کے علم کی خیرات ہم بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ ہمارے یہاں تعلیم ہے، تعلیم پر بہت زور ہے اسلام میں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس وقت مکۃ المکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا، چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے علم پر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ جب حضور کی آنکھیں بند ہوئی اعلان نبوت کے ٹھیک 23 سال کے بعد، تو 1,24,000 سے زائد لوگوں کو اللہ کے رسول نے لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعلیمی انقلاب تھا۔ اور اسلام میں تو کوئی جاہل رہ ہی نہیں سکتا، ان پڑھ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تعلیم پہ محنت کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ بلکہ میں تو کل کی تقریر میں بھی کہہ آیا ہوں اور ہم لوگ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں لوگوں کے کاندھے سے کاندھا لگا کر جینا ہے، اگر لوگوں کے بازو سے بازو لگا کر جینا ہے اور دنیا میں عزت کے ساتھ جینا ہے، تو اس وقت تو مسلمانوں کو چند چیزوں پر محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، مسلمان مالدار بنے۔ مسلمانوں کو مالدار بننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کو اگر کسی نے سبق پڑھایا ہو کہ مسلمان غریبوں کا مذہب ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہاں سب معزز لوگ شہر کے موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کی عقل کے خلاف ہو، لوجک کے خلاف ہو۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسلام غریبوں کا مذہب نہیں، اسلام مالداروں کا مذہب ہے۔ اسلام میں غریب بھی ہے جیسے ہر مذہب میں ہے، لیکن ہمارے ہاں غریب کم سے کم ہے۔ ایک اس کی مثال دیتا ہوں، تنہا اسلام ہے جو مانگنے والوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کا مذہب ہے۔ تو کیا غریب زکوٰۃ دے گا یا مالدار دے گا؟ اور اس کے بعد ہمارے ہاں زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ 50% نہیں دینا ہے، 15% بھی نہیں دینا ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ صرف 2.5% دینا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب زکوٰۃ 2.5% دینی ہے تو لینے والے کتنے ہوں گے؟ 2.5% ہوں گے۔ اس کا مطلب ہمارے یہاں 97.5% مالدار لوگ ہیں اور 2.5% غریب لوگ ہیں۔ اور ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں کو اتنا مالدار کر دیا گیا تھا کہ یمن سے لے کر کے مدینے تک ایک آدمی زکوٰۃ لے کے چلتا ہے کہ کوئی غریب ملے تو اس کو زکوٰۃ دے دوں، لیکن اس کو یمن سے لے کے مدینے تک کوئی غریب ملا نہیں جس کو وہ اپنی زکوٰۃ دے سکے۔ یہ ہمارا نظام تھا، یہ ہمارا ماحول تھا۔ آج ہم نے اپنے ہاتھ پہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑی ماری ہے۔ ہمارے یہاں رسول پاک اب رسول اللہ کے دور میں ان سے بڑا ظاہر کی بات کر رہا ہوں، ظاہر میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا۔ یہ بلواڑا ہے، یہاں فیکٹری والے بھی ہیں، کارخانے والے بھی ہیں، کھیت کھلیان والے بھی ہیں۔ اگر آپ کے یہاں بھکاری آتا ہے تو آپ کتنا دیتے ہو؟ کتنا دیتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ کبھی یاد ہے کہ 500 روپے کسی بھکاری کو دیا ہو؟ 10، 20 اور 50 پر ختم ہو جاتی ہے بات۔ علامہ سے لے کر لیڈر صاحب تک، اللہ کے رسول کے یہاں ایک ایک بھکاری آتا تھا، ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے یہ پورا جنگل بھر کے بکریاں میری ہے، تو لے کر کے چلا جا۔ لوگ اعلان کرتے جاتے تھے، بھائیو اگر مالدار بننا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول مالدار بنانے آئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ تعلیم امت کے لیے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا، ورنہ ان سے آپ کو بتاؤں، آپ کے بلواڑا میں زیادہ سے زیادہ قربانی ایک آدمی کتنی کرتا ہے؟ ایک گھر میں آپ لوگ کتنی قربانی کرتے ہیں؟ 1، 2، 3، 4 کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ایک بقرعید کے موقع پہ 63 جانور قربان کرتے تھے۔ یہ کام کوئی غریب کرے گا؟ یہ کام کوئی مفلس کرے گا؟ اچھا یہ بھی سنیے، ایسا نہیں کہ مریدوں کے نذرانے پر، امتیوں کے نذرانے پر، علامہ صاحب یہاں موجود ہیں، عالم موجود ہے، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مرید کے نذرانے پہ نہیں،
دوسروں کے تحفے پہ نہیں کر رہے قربانی، بلکہ رسول اللہ کے پاس صحابہ مال لے کر آتے ہیں تو قرآن میں آیت آتی ہے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا اس پہ کچھ اجرت نہیں چاہتی، اپنا پیسہ لے کے جاؤ۔ یعنی رسول اللہ کی یہ خود کی ذاتی آمدنی تھی۔ حضور علیہ السلام نذرانوں پہ نہیں پل رہے تھے، حضور کے نظر پر لوگ پل رہے تھے۔ یہ نظام ہے، مسلمانوں کو مالدار بننا ہوگا، ہاں لیکن یہ نہیں، مالدار بننے کے لیے آپ کو جیب نہیں کاٹنی، موبائل نہیں چرانے، کاروبار میں ملاوٹ نہیں کرنا، ایزی منی کے چکر میں سود کے شراب کے دھندے نہیں کرنا، حلال سے کرو، محنت کرو۔ اللہ نے راستے بنائے اور اللہ نے سب چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی۔ اول صف میں تم ہو، اللہ کے مقرب بندوں میں اول صف میں تم ہو، کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ دوسروں کی باری تو بعد میں آتی ہے، لیکن آپ 12 بجے سو کے اٹھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ سو گے تو سونے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ دیکھو دوست ہو یا دشمن ہو، قدرت کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق قدرت دیتی ہے۔ سونے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا، سونے والے ہمیشہ کھوتے ہیں۔ میری قوم یا تو سوتی ہے یا تو کھیلتی ہے، انہیں سونے اور کھیلنے سے فرصت نہیں، اور ہمارے ہاں زیادہ سونا بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عذاب سب سے قریب ان لوگوں کے ہوتا ہے جو بہت زیادہ سوتے اور بہت زیادہ کھاتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو اگر اپنے کمزور بندوں کا خیال نہ ہوتا تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ جو مذہب زیادہ سونے اور زیادہ کھانے پر عذاب کی بات کرتا ہو، وہ مذہب کھیلنے والوں کے لیے کیا کہتا ہوگا؟ آپ غور فرمائیں، نیند میں تو آدمی گناہ نہیں کرتا نا، کھاتے وقت تو آدمی گناہ نہیں کرتا نا، لیکن آپ غور کیجئے، ایک بزرگ کے بیٹے نے بہت زیادہ کھا لیا، ڈکارے لینے لگا، آج تو نے اتنا کھا لیا کہ تو ڈکارے لے رہا ہے، اگر اسی حالت میں تو مر جائے گا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے یہاں احتیاط یہ ہے، بھائی مالدار بنو، کم جو ہے وہ سویا کرو، محنت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کم سونے میں صحت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اتنے نام پیش کر سکتا ہوں، کم سوتے رہے اور ہم سے زیادہ صحت مند رہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دماغ نہ لگاؤ۔ بزرگوں کو دیکھو، جتنے بزرگ تھے سب زیادہ جاگنے والے تھے، اور جاگنے والے، یہ بھی نہیں کہتا کہ اتنا بھی جو ہے وہ نہ سو کہ عقل خراب ہو جائے، ایسا نہیں، کم سے کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند لو تاکہ آپ کا ذہن آپ ٹھکانے پر رہے۔ تو میں بہت دور نکل گیا، میں کیا عرض کر رہا تھا، مالدار بنو، پہلی چیز مالدار بنو، محنت کرو۔ دوسری چیز ایجوکیشن پہ محنت کرو، تعلیم پر۔ یہاں اگر مالدار لوگ موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں 4 فیکٹریاں بنانے کی بجائے 2 ہی بناؤ، 2 کا پیسہ روک کر مسلمان اچھے کالجز بنائیں، اچھے اسکولس بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے کالج اور اچھے اسکولس بناتے ہو تو یہ اچھا بزنس بھی ہوگا اور قوم کی خدمت بھی ہوگی۔ علماء کرام سے معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، 5-5 کروڑ کی مسجدیں بنانے کی بجائے مسجدیں جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ، باقی 2-3-4 کروڑ جتنی رقم بچتی، مسجد بناؤ لیکن 5 کروڑ کی مت بناؤ، 1 کروڑ کی بناؤ، 4 کروڑ بچا کر اس میں کوئی اچھا تعلیمی ادارہ بناؤ۔ کیونکہ ہم جو کمپٹیشن کر رہے ہیں نا کہ مینار اونچا ہو، گنبد بہت بڑے بڑے ہوں، ہمارے یہاں مینار اور گنبد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ اور ایک اچھی عمارت کوئی دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کرتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے۔ معین الدین نام کا ایک اچھا انسان آیا تھا، 90 لاکھ اچھے انسان ہندوستان میں بنا گیا، جس کی رمق آج بھی موجود ہے، جس کی چمک آج بھی موجود ہے۔ تو ہمیں اچھے انسان بنانے پر، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر تمہیں مزدوری کرنا پڑے کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ محنت کر، 10 سال ہم محنت کریں، مائیں بھی اور باپ بھی، ایجوکیشن کے لیے کہ کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے، کم سے کم ہر بچہ ہمارا گریجویٹ رہے، بچی گریجویٹ رہے، اتنا علم ہر بچے کے پاس رہے، اس کے لیے محنت کرو۔ آپ کیا کہتے ہو کہ مولانا تعلیم مہنگی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا تعلیم مہنگی ہے، جوتے مہنگے نہیں ہیں، کپڑے مہنگے نہیں ہیں،
शक्कर महंगी नहीं हो गई, दाल महंगी नहीं हो गई, दूध महंगा नहीं हो गया, मोबाइल महंगा नहीं हो गया, जो है वो रिचार्ज महंगा नहीं हो गया, सब महंगा हुआ। आपने दूध खरीदना बंद किया, आपने चावल खरीदना महंगाई की वजह से बंद किया, आपने कपड़े और जूते खरीदना महंगाई की वजह से बंद किया, आपने मोबाइल खरीदना महंगाई की वजह से बंद किया। जब हर चीज़ महंगी उससे मुकाबला कर रहे हो तो तालीम को महंगी कह करके उससे भागते क्यों हो? आओ उसका भी मुकाबला करें। कितनी ही महंगी तालीम हो जाए, हम ईद के मौके पे कपड़ा बनाना छोड़ देंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों की फीस, और ये जो मुसलमानों का मजमा है, मैं तो आपको ये भी कहता हूँ, अपने बाप के नाम से चैलूम पर 40 देग क्यों पकाते हो? किसने कह दिया कि अपने बाप के नाम से 40 देग पकाएंगे तो ही बख्शा जाएगा? मेरे भाई, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए अगर पकाना है, एक देग पकाओ, 39 देग का पैसा बचाकर अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किसी यतीम, किसी गरीब की स्कूल की फीस भर दो। जितना सवाब खिलाने पे मिलेगा, उससे ज़्यादा सवाब आपको तालीम के नाम पे मिलेगा। इसलिए कि एक बंदा खाना खा लेगा ना, हज़म कर जाएगा, वो खाने वाला खिलाने के काबिल नहीं बन जाएगा एक टाइम खाकर। लेकिन अगर एक बच्चे को आपने एजुकेशन दे दिया तो उसकी कम से कम 3 नस्लें संवर जाएगी। इसाले सवाब के बहुत से तरीके हैं, इसाले सवाब के बहुत से तरीके। सिर्फ खिलाना पिलाना, खाने पीने तक कब तक अपने पेट के गुलाम बन के रहोगे? इसाले सवाब का ये तरीका भी तो है ना कि आप किसी को कलम दे दें, किसी को किताब दे दें, किसी को कॉपी दे दें, किसी के स्कूल की फीस भर दें। हम कब तक पुरानी रस्मों के चक्कर में फिरते रहेंगे? हालात के भाई, पहले वक्त खाने को लोग तरसते थे ना, कई कई दिन उनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए खाना खिलाने की तरगीब दी गई है। अब हर बंदा खा रहा है, अब खाने की अहमियत खत्म हो गई है। जो भीख मांगता है सिग्नल पर, वो भी 3 टाइम पेट भर के खाता है। तो अब खाना खिलाने की बजाय अब अहमियत है कि अब बच्चों की स्कूल की फीस भरो। बहुत से बच्चे ज़हीन हैं मगर गरीब हैं, बहुत से बच्चे ज़हीन हैं, बच्चियां हैं मगर यतीम हैं। वो बच्चे, उनके यहाँ फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, वो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, वो पीछे हो जा रहे हैं। आइए, हम ही में कोई अब्दुल कलाम छुपा होगा, हमारे अंदर ही कोई जो है वो अपने वक्त का बड़ा मुफक्किर छुपा होगा, हमारे अंदर ही कोई मौलाना आज़ाद छुपा होगा, हमारे अंदर ही जो है ना हसरत मोहानी छुपा होगा, हमारे अंदर ही कोई फजल खैराबादी छुपा होगा, हमारे अंदर ही कोई जो है वो सदरुद्दीन आजुर्दा छुपा होगा। हम अपने बच्चों को क्यों आगे नहीं बढ़ाते? और मैं ये सोचता हूँ कि हम ये क्यों सोचते हैं कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाना है। मुसलमान वो नहीं होता कामिल जो सिर्फ अपना सोचे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह इस हाल में करे कि वो मेरी उम्मत की भलाई का कोई मंसूबा न बनाए, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। यानी आप अगर हुजूर की उम्मत के लिए कोई प्लान नहीं करते तो हुजूर आपको बाहर कर रहे हैं कि वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, एजुकेशन पे मेहनत करो, तालीम पे मेहनत करो। ईसाने सवाब की जितनी शक्लें हैं, अगर मुसलमान उसको जो है वो मोड़ देना तालीम की तरफ, बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह। हम लोग क्या है, सिर्फ दर्द भरी बातें करते, बातें ही करना है। याद रखिए, बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और दीनदार बनो। इसलिए कि अगर आपके पास तालीम भी और माल भी है, दीन नहीं होगा तो फिरौनियत होगी, नमरूदियत होगी। एजुकेशन होगा और माल होगा और दीन नहीं होगा तो फिर आपके बच्चे ज़िना के अड्डों पे जाएंगे, आपके बच्चे शराब के अड्डों पे जाएंगे, आपके बच्चे जुए के अड्डों पे जाएंगे। इसलिए दीनदारी बेपनाह ज़रूरी है और हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारा दीन है। बच्चों से, नौजवानों से कहता हूँ, बेटियाँ पढ़ रही हैं, आप भी पढ़िए और बहुत पढ़िए। इस कि मैं खुद भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूँ, उस एतबार से मुझे इसका तजुर्बा है कि जो है वो बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे तवज्जो नहीं देते। बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में आते भी हैं, सबकी बात नहीं करता, चंद उंगलियों पे गिनने के इतने होते हैं जो बहुत तवज्जो देते हैं। वरना बच्चों का हाल यह है, आखिरी पेपर में पुलिस रखना पड़ता है मैनेजमेंट को, अपने खुद के स्कूल का डेस्क तोड़ने का प्लान करके आते हैं क्योंकि आज आखिरी पेपर है।
لائٹ پھوڑنے کا پلان کر کے آتے ہیں, پٹاخے پھوڑنے کا پلان کر کے آتے ہیں. اب غور فرمائیے کہ معیار کتنا گر چکا ہمارے اسکولوں کا. ہم نے جہاں پڑھا ہے آج تک ہم اس کو مادر علمی کہتے ہیں, آج تک اس کو مادر علمی, اور اس عمارت کے قریب سے گزرتے تو نگاہیں جھکا کے گزرتے ہیں کہ اس کا احسان ہے, اس عمارت میں بیٹھ کر ہم نے علم حاصل کیا. اور آج کل کے بچوں کا کیا حال ہے؟ علم ہے لیکن اخلاقی گراوٹ کتنی ہے, علم ہے مگر ادب نہیں ہے, یہ حال ہے. توجہ کل ایسا ہوتا تھا کہ استاد سامنے آ جاتا تھا تو نگاہیں نہیں اٹھتی تھی. ہمارے بزرگوں نے, جو ہمارے اسکالرس ہیں نا, وہ اپنے استاد کے چہروں کو نہیں دیکھتے تھے ادب کی وجہ سے. میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا استاد کا ادب کتنا, آج معیار کتنا گر چکا ہے. امام اعظم امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے جاتے تھے. امام اعظم کا نام سنو گا, سب حنفی لوگ ہیں. امام اعظم امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے جاتے تھے, 2 سال تک پڑھا. ایک دن امام جعفر صادق نے کہا کہ نعمان ذرا وہ میرے کمرے میں جاؤ اور کتاب اٹھا کر کے لاؤ. تو امام اعظم کہتے ہیں حضور آپ کا کمرے کا راستہ کون سا ہے, مجھے نہیں معلوم. تو آپ نے غصے سے کہا 2 سال سے آتے ہو, تمہیں پتہ نہیں میرے کمرے میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ کہا حضور کمرے میں راستہ تو دور کی بات ہے, میں تو ابھی تک آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. ادب کی وجہ سے میں پڑھتا ہوں تو آپ کے قدموں پہ نظر رکھتا ہوں, کبھی آپ کے چہرے پہ میں نے نظر نہیں کی. استاد کا یہ ادب تھا بھائیوں. اور آج حال یہ ہے کہ استاد کو گالیاں دیتے ہیں, اس کی مزہ لیتے ہیں, اس کے الگ الگ نام رکھ کر کے الگ ناموں سے اس کو پکارتے, اس کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے. وجہ علم ہے, اخلاق نہیں ہے. علم ہے, علم کے ساتھ ادب نہیں ہے. ڈگریاں تو لے رہے ہیں, بہت سارے ڈاکٹر تو بن جا رہے ہیں, لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے کہاں ہے؟ علم تو ہے لیکن ان کے پاس بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. آنے والے بندے کو, ڈاکٹر کے پاس جو بندہ ہے اس کے ساتھ کون سا انداز ہونا چاہیے. اگر میں ٹیچر ہوں تو میں کس طرح بات کرنا چاہیے, انجینئر ہو تو کس طرح یاد رکھنا, بہت بڑے مفکر کا قول ہے, علم کی کمی اخلاق پوری کر دیتا ہے, لیکن اخلاق کی کمی بڑی سے بڑی ڈگری پوری نہیں کر پاتی. آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے علم کے ساتھ. آئیے میں اپنے ایک اسکالر کا ذکر کروں. ہمارے بزرگ لوگ کیسے تھے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام سنا ہوگا آپ نے. دکن میں بہت بڑے بزرگ ہیں, اپنے زمانے کے شیخ الاسلام. 105 کتاب انہوں نے تصنیف کیے. ان لوگوں کی فکر دیکھو. بچوں سے توجہ چاہتا ہوں, بہت پڑھ لکھ رہے ہو لیکن زبان آپ کی اچھی نہیں. جب زبان کھولتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کون بول رہا ہے, یعنی جہالت شرما جائے. پڑھے لکھے لوگ اتنی رف لینگویج یوز کرتے ہیں, آگ اگلتے ہیں, عجیب عجیب جملے زبان سے نکلتے ہیں, بازاری جملے. یاد رکھنا اندر جو ہوتا ہے نا وہی زبان سے باہر نکلتا ہے. یہ سینہ مشکیزہ ہے, مشکیزہ, اس سے وہی نکلے گا جو اندر ہے. آئیے دیکھیے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے ایک دوست سے ملنے گئے. وہ بہت بڑے بزرگ تھے, مفتی دلی تھے, دلی کے مفتی اعظم تھے. اب بندہ نواز جیسے شخص کے دوست تو اتنے بڑے ہی آدمی ہوں گے, دلی کے مفتی اعظم. وہ حکیم بھی تھے, ان کے حکمت کرتے تھے تو لوگ ان کے پاس علاج کرانے آتے تھے. تو بندہ نواز بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب کے پاس ایک ہندو بندہ علاج کرانے آیا, اس کا نام بنو تھا, بنو. تو مفتی صاحب نے کہا ابے بنو ابھی جا, بعد میں آنا, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو بنو تو چلا گیا بیچارہ. بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب ایک سوال کرنا ہے. کہا کہیے. کہا آپ بھی ابے بولتے ہو؟ بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ ابے. تب چونکہ مفتی تھے, شرمندگی ہوئی, فوراً تعویل کر دی. کہا حضرت وہ غیر مسلم تھا نا, کافر تھا, اس لیے میں نے ابے بول دیا. تو بندہ نواز کہتے ہیں وہ کافر تھا نا, تم تو مسلمان ہو, کسی مسلمان کو ابے بولنا کیسے زیب دے سکتا ہے؟ غور کریں, جس مذہب کے اسکالروں کے یہاں ابے بولنا بھی گوارا نہیں ہے, وہ کسی کو ماں بہن کی گالی کیسے دے سکتا ہے جہاں ابے بولنے کی گنجائش نہیں ہے. ابے, غور کیجئے ذرا, یہ ہمارے اسلاف ہیں. ہم نے پڑھا ہی نہیں اپنے اسکالرز کو, ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں, ہم نے ان کو یوں ہی رسومات میں رکھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچے پڑھیں, اخلاق کے ساتھ پڑھیں. ایک بات اور کہہ دوں, اگر آپ ادب اور اخلاق کے ساتھ پڑھتے ہو نا تو یہ بھی یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنتیں آپ کو وہاں نہیں لے جاتی جہاں آپ کا ادب آپ کو لے جاتا ہے. آج آپ کے پاس تعلیم تو ہے, ماں باپ کا ادب نہیں, چچا تایا کا ادب نہیں,
दादी फुफ्फियों का अदब नहीं, उलमा का अदब नहीं, बड़ों का अदब नहीं। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जिसके बाल सफ़ेद हो जाते थे पूरी ज़िंदगी, कभी उसको ओवरटेक करके आगे नहीं बढ़े। सोचिए ज़रा, बाबे मदीनतुल इल्म जिसको हम कहते हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, कहा यार इसके बाल सफ़ेद होगा ना, ये मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, ये खिलाफ अदब है। हम इतना नहीं कर सकते, कुछ तो करें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हज़ारों साल की मेहनतें आपको वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ आपका अदब आपको पहुँचाता है, आपको दुआएं पहुँचाती है। आज हमारे बच्चों के पास इल्म है, अदब नहीं है, इल्म है, अखलाक नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक मर्तबा का वाक़या है, बगदाद में एक बंदा ग़ुलाम था, उस ग़ुलाम का नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन को उसके आका ने कहा, शमसुद्दीन जल्दी जाओ और जा करके फ़लाँ काम कराओ। उसने अपने मालिक का घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठा, जैसे ही जा रहा था देखा कि 3 वली बैठे हैं, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बैठे हैं। एक का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक का नाम शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है, एक का नाम नजमुद्दीन कुबरा है। दूर से देखा रही अल्लाह वाले लोग। उस ज़माने में अदब कितना था, ग़ुलामों को भी कितना अदब सिखाया गया था। कहा इतने बड़े बड़े वली बैठे हुए हैं और मैं इनके सामने सवारी से गुजर के जाऊं, बेअदबी होगी। वो सवारी से उतर गया, घोड़े की लगाम पकड़ी और जितनी दूर तक वली लोग नज़र आ रहे थे उतनी देर पैदल चल के गया और सलाम किया। बाबा कुतुब की ज़बान से निकला, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। तो किसी ने लुकमा दिया, हज़रत आपको मुगालता हो रहा है, वो दिल्ली का बादशाह नहीं, मैं जानता हूँ वो लड़के का नाम शमसुद्दीन है और वो बगदाद के जो खलीफा है ना उसका वो ग़ुलाम है। आपने फरमाया हम अल्लाह वाले लोग हैं, उसने हमारा अदब किया, हमारे दिल से दुआ निकल गई, हमने दिल्ली का बादशाह कह दिया सो कह दिया। ये उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दिल्ली का बादशाह ना बने। बस अदब, एक अदब, घोड़े से उतरकर सलाम करके पैदल चला गया। इतना अदब बुज़ुर्ग को पसंद आ गया, दिल से दुआ निकली और वही शमसुद्दीन ग़ुलाम से आज़ाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। ये उसकी कोशिश नहीं थी, दुआ, ये अदब अदब वहाँ पहुँचाता है। तो बस मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अपने बच्चों को और अपने जवानों को चंद चीज़ें इख्तिताम पर रखना चाहूँगा। इल्म पे मेहनत करो, ख़ुद पढ़ो, पूरी कौम को पढ़ाओ। नंबर 2, दीनदार बनो। नंबर 3, इल्म के साथ अखलाक पैदा करो, अदब पैदा करो।